ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں، ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے، بڑے مزاج کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کیوں؟ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ گروپ بنے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہو گئیں، کلمہ حق کہیں۔ یہودیوں نے جرم کیا کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، اور کتنا پتا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو رات کے اندر انہوں نے آپ کی ساری خبریں پڑھ لی ہیں، ایک ایک نشانی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن اتنا سچا ہے، میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں نا، اس سے بڑھ کر مجھے تورات نے بتایا ہے کہ رسول رحمت اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا، اڑ جانا ہے تو اڑ جانا ہے۔ گروہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، حق پرست نہیں ہوتے۔ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اپنے گروپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی، برادری کے حمایتی ہیں، پر حق کے حمایتی نہیں ہیں۔ اپنی تنظیم کے، جماعت کے، اپنے آپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی۔ بندہ مومن گروہ پرست نہیں ہوتا، بندہ مومن حق پرست ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے حق کدھر ہے، وہ حق پرست۔ چھوڑ دیں یار، تھوڑی سی زندگی ہے، گروہ پرستی نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا شوق چھوڑ دیں، رب کی بارگاہ کے اندر اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو رکھیں۔ خدا را ساری زندگی اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کے حسن کو چھپا کر نہ گزار دیں۔ ساری زندگی جو آپ کے اندر ایک مومن بیٹھا ہے، اس مومن کو سلا کے وقت کیوں گزارتے ہو؟ وہ اندر جو نبی پاک کا غلام بیٹھا ہے، جس نے اپنے کریم سے سیکھا ہے کہ سارا زمانہ بھی مخالف ہو تو بات وہی کرنی ہے جو حق اور سچ ہے، اس مومن کو کیوں سلاتے ہو؟ اسے تھپکی کیوں دیتے ہو؟ بچے ہمارے جذبہ رکھتے ہیں حق کا، شوق رکھتے ہیں حق کا، مزاج رکھتے ہیں حق بینی کا، ان کی طبیعت میں ولولہ ہے، جوش ہے۔ ہم انہیں مداحنت سکھاتے ہیں، ہم ان کہتے ہیں نا بیٹا گراؤنڈ ریالٹی دیکھو، نہ میرا بیٹا تم نہ بات کرنا، نہ ہمارا کیا لینا دینا، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، ادارہ ٹھیک چل رہا ہے، خبردار۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے ڈیرے عام ہیں۔ جب آپ کو حق سمجھ میں آ جائے پھر دیر نہ کرنا، ورنہ دیر ہو جائے گی، پھر دیر نہ کرنا، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر دیر نہ کرنا۔ اگر حق کو حق نہ مانو گے، نہ کہو گے، تو پھر اچانک باطل کو ہی لوگ حق سمجھنے لگ جائیں گے۔ پھر تم محسوس کرو گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اندھیرے میں اٹھیں گے، اندھیرے میں چلیں گے، اندھیرے میں گر جائیں گے، اور اندھیرے میں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ اب تو ریاکاری اتنی کی جاتی ہے کہ اخلاص والا بندہ انوکھا محسوس ہوتا ہے۔ اب تو دھوکہ اتنا عام ہے کہ خالص چیز بیچ دی جائے تو لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا را بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ ہم، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں،
فیصلہ کرانے آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو میرٹ ہے وہ کر دیں، وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے۔ وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ جگہ اس طرح ہو جائے تو پھر دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، پھر اس طرح ہو جائے تو اسلام کا یہ حکم بھی تو ہے نا، اسلام یہ والے حقوق بھی تو بیان کرتا ہے نا۔ تو اب اس نے یہ کہا تھا تو میں جواب میں یوں نہ کرتا، اس نے پھر یہ بات کی تھی تو میرا یہ نہیں بنتا تھا۔ تو میں بہت سارے دوستوں سے خوش طبعی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر آپ لکھ دیں بھلا میں نے کیا کہنا ہے، آپ مجھے لکھ کے دے دیں، میں وہ بول دیتا ہوں، اس لیے کہ ساری بات کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ تو سب علم رکھتے ہیں، اور آپ تو مجھے اپنی مطلب رائے اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جس طرح میں وہی کہہ دوں جو آپ، تو پھر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، گھر میں فیصلہ کر لیتے۔ خدا کے بندے اپنے آپ پر فیصلے نہ کرو، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، پروٹوکول سے نکل آؤ۔ میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں۔ آنا ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تو میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے، پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں۔ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں، حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں، مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے، محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے، نا آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا ہے۔ آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کریں۔ وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے،